Give me 5 minutes and I'll give you the truth. السلام علیکم خواتین و حضرات، ویلکم ٹو دا شو۔ آج ہمارا موضوع ہے امریکہ میں مون سائٹنگ اور اس کے بعد ہونے والے مسائل کا تجزیہ۔ آج ساری دنیا میں جہاں جہاں مسلمان آباد ہیں وہاں پہ مون سائٹنگ کے پرابلم ہوتے ہیں، پاکستان میں بھی، دیگر ممالک میں بھی ہے، لیکن اس ملک میں یہ مسئلہ اس وجہ سے بہت زیادہ تیزی سے سامنے آ رہا ہے کہ یہ ایک آرگنائز سوسائٹی ہے۔ اگر آپ کو آفس سے اور بچے کو اسکول سے چھٹی چاہیے ہے تو اس کو ان ایڈوانس بتانا پڑتا ہے کہ اس دن ہماری سیلیبریشن ہے اور اس دن ہماری عید ہے اور ہمیں چھٹی چاہیے ہوگی۔ اگر ایسا نہیں کیا گیا تو پھر اس کے نتائج خراب ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات بہت پلاننگ کے ساتھ، بہت کیلکولیشن کے ساتھ بنائی۔ چاند، سورج، دن، رات سب اپنے آربٹس میں گھوم رہے ہیں، سب ایک کیلکولیشن کے ذریعے سامنے آتے ہیں۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی بات ہوتی تھی تو آپ صفحے بنواتے تھے، ہر قسم کا انتظام جو ہے وہ پہلے سے کرتے تھے، ہر قسم کی کیلکولیشن کیا کرتے تھے۔ اور آج مسلمان کتنا ڈس آرگنائز ہے یہ آپ سب بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ چاند کی جب بات آتی ہے تو ایک حدیث جو بڑی واضح ہے، میں اس 5 منٹ میں ساری باتیں تو نہیں بتا سکتا، لیکن کچھ فنڈامنٹل بیسکس جو ہیں ان کو میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ حدیث مبارکہ میں یہ ہے کہ جب چاند دیکھو تو روزوں کا انتظام کرو، جب چاند دیکھو تو عید سیلیبریٹ کرو۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ اگر مطلع ابر آلود ہو تو کہا گیا ہے کہ اگر 29 کے دن ہیں تو 30 تک چلے جاؤ، اس کے بعد جو ہے اپنی سیلیبریشن کرو۔ آج اس دور میں اور آج کے دور میں فرق یہ ہے کہ اس دور میں ٹیلیسکوپ نہیں تھی۔ آج کے دور میں اگر آپ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوتے اور ہم ان سے جا کے کہتے کہ سرکار آقائے دو جہاں مطلع ابر آلود ہے، ہمیں چاند نظر نہیں آ رہا، کیا آپ ہمیں اجازت دیں گے کہ ہم اس ٹیلیسکوپ کے ذریعے اس کو دیکھ لیں؟ تو آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا جواب دیتے؟ میرا دل یہ کہتا ہے کہ آپ کہتے کہ یہ علم نافع ہے، جاؤ اس کا استعمال کرو اور دوسروں کو بھی یہ علم سکھاؤ۔ آپ کی ساری زندگی جو ہے وہ علم سیکھنے اور سکھانے کو آپ پسند فرماتے تھے۔ آج ہمارے جو علماء ہیں ان کی تھنکنگ بڑی کنورجنٹ تھنکنگ ہے، ان کی تھنکنگ کو ڈائیورجنٹ تھنکنگ کی طرف ہمیں لے جانا پڑے گا۔ کنورجنٹ تھنکنگ یہ ہوتی ہے کہ ایک آدمی ایک مسئلے کو صرف ایک ہی نگاہ سے دیکھتا ہے اور وہیں اٹکا رہتا ہے۔ ڈائیورجنٹ تھنکنگ یہ ہوتی ہے کہ ایک مسئلے کو آپ کئی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور کئی انداز سے اس کو حل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ جب تک یہ سوچ نہیں پیدا ہوگی، جب تک ہم اس مسئلے کو حل نہیں کر سکیں گے۔ خواتین و حضرات، ایک اور اہم بات یہ ہے کہ مسلمانوں نے ایسٹرونومیکل سائنس میں بے پناہ ترقی کی۔ 8ویں صدی میں یعقوب ابن طارق، امام جعفر، ان کا بہت بڑا کام ہے۔ 8ویں صدی سے 12ویں صدی عیسوی تک جتنے دنیا کے 14 بڑے سائنٹسٹ تھے اس میں سے 10 مسلمان تھے۔ ابن سینا، طفیل ابن کندی، الزہواری، یعقوب بن طارق، یہ تمام لوگ کون تھے؟ مسلمان تھے۔ ان کا بڑا اچھا کام ہے، لیکن ہمیں ان پہ کوئی فخر نہیں، ہم وہ کام نہیں کرنا چاہتے۔ ہمارے ہاں تو حالات یہاں تک بگاڑے گئے کہ جب لاؤڈ اسپیکر سامنے آیا تو کہا گیا کہ یہ شیطانی کام ہے، پھر سمجھایا گیا، پھر وہ بات مانے۔ جب قرآن حکیم کا اردو میں ٹرانسلیشن کیا گیا تو کہنے لگے یہ ناجائز ہے۔ جب لوگ چاند پہ جانے لگے کہنے لگے ارے انہیں روکو، یہ کیا کیے دے رہے ہو، خدا کے کام میں مداخلت نہ کرو۔ اس قسم کی باتیں ہم کرتے رہے۔ اب آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے علماء اور ہمارے سائنٹسٹ اس ملک میں ایک ساتھ بیٹھیں اور بیٹھ کے ایک ایسا پینل بنایا جائے جو مشاورت کے ذریعے یہ طے کر سکے کہ مسلمان جو ہے وہ اپنا روزہ کس دن سے شروع کریں گے، عید کس دن سیلیبریٹ کریں گے۔ خواتین و حضرات، اگر ہم اسلامک کیلنڈر بنانا چاہیں تو کیا وہ بغیر کیلکولیشن کے بن سکتا ہے؟ نہیں بن سکتا۔ آپ کوئی بھی کام بغیر سائنس کے، بغیر ٹیکنالوجی کے آج نہیں کر سکتے، اور وہ ٹیکنالوجی کس کی ہے؟ وہ ہماری ہے، مسلمانوں کی میراث ہے۔ اس کا ہمیں بہتر استعمال کرنا چاہیے۔ اس موضوع پہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ارد گرد جو علماء اکرام ہیں آپ ان پہ زور دیں کہ وہ اس مسئلے کے حل کے لیے سنجیدہ کوششیں کریں۔
آپ سب کا بہت بہت شکریہ. خدا حافظ.